یہ 10 باتیں اگر آپ کے سینے میں دفن نہ ہوئی نا تو یاد رکھیں آپ کو توڑنے کے لیے کسی بھی دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کام کے لیے آپ کے اپنے ہی کافی ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایسی 10 باتیں جو اگر آپ نے اپنے اپنوں کو بتا دی نا تو آہستہ آہستہ آپ کی عزت، آپ کا سکون اور خوشی سب چھین لی جائے گی، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں نا جو زبان پر لانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے سینے میں دفن کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی خون کے رشتے سے کیا چھپانا، ہر بات انہیں بتانا بہت ضروری ہے، مگر زندگی ہمیں آہستہ آہستہ یہ سبق سکھا دیتی ہے کہ ہر اپنا محافظ نہیں ہوتا۔ باتیں اگر وقت پر چھپائی نہ جائے نا تو انسان پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، اپنے ہی خون کے رشتے آپ کو توڑ نہ سکیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ نا میں دن کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، بچے اسکول چلے گئے، الحمدللہ بچوں کے اسکول اوپن ہو چکے ہیں اور بس فائنل ایگزام کی تیاری شروع ہونے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نا آج میں بنا رہی ہوں پھلیاں اور قیمہ، بہت مزیدار بنتا ہے، تو مل کے بناتے ہیں کھانا، اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ 10 باتیں جو آپ نے اپنے سگے خون کے رشتوں سے بھی چھپا کے رکھنی ہے۔ دیکھیں ایک سچی بات یہی ہے کہ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے، ہمارے والدین ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ خون کے رشتے سب سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ آج کے دور کی سچائی یہی ہے کہ سب سے گہری چوٹ، سب سے گہرا زخم ہمیں وہی رشتے دیتے ہیں جن پر ہم حد سے زیادہ اعتبار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر سچ بولنا عقل مندی نہیں ہوتی اور ہر بات چھپانا غلط نہیں ہوتا۔ تو چلیے بغیر دیر کیے جانتے ہیں ایسی کون سی 10 باتیں ہیں جو آپ نے اپنے ہی خون کے رشتوں کو اگر بتا دی نا تو آپ کو کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا آپ کو اپنے نقصان پہنچائیں گے۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی وہ ہے آپ کے دل کی تھکن، آپ کے اندر کا بوجھ۔ ہر انسان کے اندر نا ایک ایسی تھکن ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ تھکن اگر لفظوں میں بیان کی جائے نا تو بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں، دل میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم الجھن کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس ناسمجھی میں ہم یہ باتیں اپنے کسی قریبی انسان سے شیئر کر بیٹھتے ہیں، اور وہ انسان ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے، ہمارا سگا ہوتا ہے، اور سگا سمجھ کے ہی ہم اپنی پریشانی، اپنی بات اس سے شیئر کرتے ہیں تاکہ اس پریشانی کا کوئی حل مل سکے، کوئی اچھا مشورہ مل سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ رشتے آپ کی پریشانی سننے کے بعد نا خاموش نہیں ہوتے، نہ ہی آپ کو دلاسا دیتے ہیں، نہ ہی تسلی دیتے ہیں، بلکہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے درد کو کمزور ہونے کی نشانی سمجھ لیا جاتا ہے کہ آپ بہت کمزور انسان ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی وہی بات، آپ کی وہی پریشانی، وہی الجھن محفلوں کی رونق بن جاتی ہے، آپ کے دکھ کا تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہر بوجھ بانٹنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ بوجھ جو ہوتے ہیں نا انسان خود ہی سنبھال لیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اپنی پریشانیوں کو، اپنے آنسوؤں کو کسی کی ہمدردی کا محتاج مت رکھیں، کچھ آنسو صرف دعا مانگتے وقت ہی بہنے چاہیے۔ دل کی بات نا ہر کسی کے ساتھ مت کریں، ہر انسان دل کی بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور یہی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات آپ کے اپنے سگے خون کے رشتے، آپ کے اپنے سگے بہن بھائی یا وہ انسان جس پہ آپ کو بے حد اعتبار ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی بات نہیں سمجھتا، اور آپ کی ان باتوں کو تماشا بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پرسکون رہے، آپ کو کوئی انسان نقصان نہ پہنچا سکے نا، تو اپنے دل کی تھکن، دل کی پریشانی اور اندر کا بوجھ صرف اپنے تک محدود رکھیں۔ اچھا دوسری بات بہت اہم ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کمتر محسوس کروایا گیا ہے یا آپ کو کم سمجھا گیا ہے، والدین آپ کو کم اہمیت دیتے ہیں یا بہن بھائی آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، اور جب یہ بات آپ سب کے سامنے کہتے ہیں نا تو کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ مجھے کم اہمیت دی گئی ہے، مگر سننے والا انسان اکثر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور جب آپ اپنا دکھ، اپنا درد کسی کو بتاتے ہیں نا کہ مجھے ویلیو نہیں دی جاتی، مجھے اہمیت نہیں دی جاتی، مجھے عزت نہیں دی جاتی، تو ظاہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی ذات کی نفی کر دی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے ایسے وقت میں پرسکون رہنا ہے، آپ نے ایسے وقت میں بالکل خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ جب بتانے سے بھی آپ کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا نا، اور آپ کو غلط ثابت کر دیا جاتا ہے، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو عادت ہے فضول میں اٹینشن لینے کی، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کے سامنے اپنا رونا رونے کی۔ بس ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ ہر کسی کے سامنے اپنے آپ کو قائل کرنا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے ہر کسی کے آگے بھیک مانگنا قطعاً ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کو خود اپنی قدر پہچاننی ہے، دوسروں سے یہ تصدیق بالکل مت مانگیں کہ آپ بہترین ہیں یا آپ کو عزت کی ضرورت ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی عزت خود بنائے رکھیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ چاہیں کہ فلاں بندہ مجھے عزت دے، فلاں بہن بھائی دوسرے کو چھوڑ کے میری رسپیکٹ زیادہ کرے، یا والدین مجھے زیادہ اہمیت دیں۔ یہ نہیں ہوتا، یہ ہر کسی کی اپنے دل کی بات ہوتی ہے، اپنے دماغ کی بات ہوتی ہے، کون کس کو پسند کرتا
کرتا ہے, کس کو عزت دیتا ہے. اسی لیے آپ نے اس ریس سے خود کو باہر نکالنا ہے تاکہ آپ کی زندگی کا سکون برقرار رہے. اگر کوئی آپ کا احساس نہیں کرتا, آپ کو کمتر سمجھتا ہے یا آپ کو عزت نہیں دیتا, آپ نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. تیسری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ میں آج آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنے والی ہوں نا جو روزمرہ کی روٹین میں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی الگ سے باتیں نہیں ہیں, یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ہمارے معاشرے کی سچائی ہیں. اس لیے میری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, کوئی ایک پوائنٹ بھی مس مت کیجیے گا. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ اپنے خواب اور امیدیں یہ بھی آپ نے کسی خون کے رشتے کو نہیں بتانی, کیونکہ سچ یہی ہے کہ جو خواب آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں, جو سپنے آپ کے دل میں ہوتے ہیں, انہیں زبان پر لانا اچھا نہیں لگتا. کچھ لوگ آپ کے خواب سن کر ہنس دیتے ہیں, کچھ موازنہ شروع کر دیتے ہیں اور یوں آپ کے خواب جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں. اسی لیے آپ کے دل میں جو بھی ارمان ہیں, آپ کی آنکھوں میں جتنے بھی خواب ہیں, انہیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. بعض اوقات ہوتا یہ ہمارے آس پاس والے لوگ, ہمارے خون کے رشتے, وہ ہمارے خوابوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے اور ہمارے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی اپنا دم توڑ دیتے ہیں, کیونکہ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمارے خواب کانٹوں کی طرح چبھنے لگ جاتے ہیں. اس لیے بہترین بات یہی ہے کہ خاموشی سے محنت جاری رکھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے خواب مکمل ہو جائیں, آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جائے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صبر, شکر اور خاموشی کے ساتھ محنت جاری رکھیں. لیکن اس بات کا ڈنڈورا پیٹنا, اپنے قریبی لوگوں کو بتانا, اپنے خون کے رشتوں سے امیدیں رکھنا کہ وہ آپ کو دعائیں دیں گے, آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا کریں گے, یہ آپ کی بالکل بے وقوفی ہے. ایسا سمجھنا آج سے ہی بند کریں اور خاموشی سے محنت کریں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھ کے اپنے خوابوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں. چوتھی بات بھی بہت ضروری ہے جو آپ نے اپنے خون کے رشتوں کو بھی نہیں بتانی, اور وہ ہے آپ کی فائنینشیل پرابلمز, آپ کی مالی پریشانیاں. دیکھیں, پیسے کی کمی جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کو کمزور نہیں بناتی, مگر آپ دوسروں کو جب یہ بات بتاتے ہیں نا, تو یہ چیز آپ کو کمزور بنا دیتی ہے. لوگ مدد کرنے سے پہلے 100 سوال کرتے ہیں, پھر آپ کو الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ کی ذات کا کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے آپ کی عزت آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے. اور ایک سچی بات میں آپ کو بتاؤں جو میں نے بھی دیکھی ہے اپنے آس پاس, کے لوگ آپ کو کبھی سہارا نہیں دیں گے جب تک انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ آنے والے دنوں میں ان کے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے, یا جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو کہ اگر وہ آپ کی مدد کریں گے تو انہیں آپ سے ڈبل ٹرپل فائدہ ملے گا. صرف ان 2 شرطوں پہ لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی فائنینشیل طور پر مضبوط نہیں ہیں, آپ کو مالی پریشانیاں درکار ہے نا, تو اس بات کا ذکر کسی بہن بھائی سے مت کریں, کیونکہ آج کے دور کی حقیقت یہی ہے, بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں انسانیت ہے, بہت کم رشتے ایسے ہیں جو احساس رکھتے ہیں, جن کے دلوں میں دل دھڑکتا ہے, پتھر نہیں ہوتا. لیکن آپ نے محتاط ہو کے رہنا ہے, کیونکہ کچھ لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ تنہا ہی لڑی جاتی ہیں, اور مضبوط اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو خاموشی کے ساتھ محنت کرتا ہے. اسی لیے احتیاط ضروری ہے, پیسے کا ذکر کم کریں, یہی آپ کی زندگی میں سکون رکھے گا, کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. آپ کا وقت بھی آئے گا, آپ کے حالات بھی بدلیں گے, لیکن اپنی مالی پریشانیاں کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. پانچویں بات ان سب لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں. دیکھیں, میاں بیوی کے بیچ کی جو خاموش باتیں ہوتی ہیں نا, جو سیکرٹس ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے کوئی آپ کا کتنا ہی پیارا بہن بھائی کیوں نہ ہو. دیکھیں, شادی شدہ زندگی ایک ایسی ہوتی ہے نا کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, کبھی لڑائی ہوتی ہے, کبھی جھگڑا ہوتا ہے, اور پھر سے صلح صفائی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جھگڑا بگاڑ تب بنتا ہے نا جب آپ اس میں کسی تیسرے کو شامل کر لیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات نہیں سمجھتے, بلکہ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں, فیصلہ سنانا شروع کر دیتے ہیں, رشتے کی جڑ تک آ جاتے ہیں, اور صلح کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو باتیں 2 دلوں کے بیچ میں ہوئی ہیں نا, 2 انسانوں کے بیچ میں ہوئی ہیں, وہ ان کے بیچ میں ہی رہیں. تیسرا انسان اکثر زہر اگلنے کے لیے بیچ میں آ جاتا ہے, کیونکہ ایک سچی بات یہی ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان دونوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کس بات کی وجہ سے بات زیادہ بگڑی ہے یا کس کی غلطی زیادہ ہے. تیسرا انسان جو ہوتا ہے نا, وہ دونوں کی باتیں سن کے ہی آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے. اور بہت سے گھرانے اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ تیسرے بندے کی عدالت میں جا کے نا وہ اپنا فیصلہ لینے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, آپ میاں بیوی کے بیچ میں جتنی بھی انبن ہوئی ہے, جتنا بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے, آپ نے اس کو خود ہی سارٹ آؤٹ کرنا ہے. کبھی بھی اپنے مسئلوں کو, اپنی پریشانیوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ شیئر مت کریں. اور اس کا ایک زبردست سا فارمولا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی اور آپ کے شوہر کی لڑائی ہوئی ہے نا, تو کم از کم 1 رات کا ڈسٹینس ضرور رکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے اور ہم غصے میں وہ بات بھی کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے, لیکن نیکسٹ ڈے ہمیں ریلائز ہو جاتا ہے کہ غلطی میری تھی. اور اس طرح کر کے صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر کا سکون بھی برقرار رہتا ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو برداشت کرنا اچھا لگتا ہے نا, یا آپ حد سے زیادہ ہر چیز برداشت کرنے کی عادت رکھتے ہیں نا, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت بھولے, بہت سادہ دل, یا کہہ لیں کہ اپنی ذات میں کڑنے والے, کبھی اپنی بات کو کسی کے آگے نہیں رکھتے, یا کبھی کسی کی بات بری لگی ہوتی ہے نا, تو اس کو بھی شٹ اپ کال نہیں دیتے. اگر آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے نا, تو آج سے اپنی اس بات کو دوسروں کو بتانا بند کر دیں. ایک سچی بات یہی ہے کہ اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے نا کہ آپ ہر بات برداشت کر لیتی ہیں, یا آپ کو اگلے کو جواب دینا نہیں
نہیں آتا, آپ کو لوگوں کے طنز اور تانے کو چپ کر کے سہنا آ گیا ہے, تو یقین کریں لوگ آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے لگ جائیں گے, لوگ آپ کو آزماتے چلے جائیں گے, آپ کو تھکاتے چلے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر بات آپ نے برداشت نہیں کرنی اور اپنی کمزوریوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں کبھی مت دیں. آپ کی اپنے خون کے رشتوں سے جتنی بھی محبت کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی آپ نے حدیں ضرور مقرر کرنی ہے. ہر کسی سے ہر بات کہنا کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا, خود کو بچانا سیکھیں, کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے, کبھی مذاق میں, کبھی کسی بھی طرح محبت میں, یا کوئی بھی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنی وہ بات جو ہم کسی سے نہیں کہنا چاہتے, جو ہم نے اپنے آپ سے بھی چھپائی ہوتی ہے, وہ بھی ہم اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور بعد میں اس کا خمیازہ پھر ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے کبھی آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, چاہے کتنی ہی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, کتنی ہی احساس کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ نے اپنے اوپر اپنا کنٹرول پوری طرح سے رکھنا ہے. کبھی بھی اپنی کمزوریاں اپنے بہن بھائیوں کو یا کسی بھی خون کے رشتے کو مت بتائیں. ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے خوف کبھی کسی کو مت بتائیں. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ ڈرتا ہے, یہ ایک فطری سی بات ہے, لیکن کچھ خوف جو ہوتے ہیں نا وہ سنانے کے قابل نہیں ہوتے, کیونکہ اگر آپ اپنے خوف دوسروں کو بتانے لگ جائیں گے نا تو لوگ آپ کے اس خوف کو بڑھاتے چلے جائیں گے, آپ کے اس خوف کا مذاق بنا دیا جاتا ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو کسی بھی بات سے ڈر لگتا ہے, کوئی چیز آپ کو خوفزدہ کرتی ہے, کوئی احساس ایسا ہے جو آپ جس کو سوچ کے کانپ جاتے ہیں نا, تو آپ اس بات کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ یا اللہ میرے دل کو مضبوط بنا دے, مجھے حوصلہ دے, مجھے ہمت دے, مجھے ایسے وسوسوں سے بچا. اس طرح کی باتیں کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگیں, نہ کہ اپنے خون کے رشتوں کو یہ بات بتائیں. اگلی بات یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی کبھی کسی کو مت بتائیں. دیکھیں ہر کامیابی جو ہے نا بڑی نہیں ہوتی, لیکن ہر کامیابی قیمتی ضرور ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اپنے آس پاس والے لوگوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگ جاتے ہیں نا, تو وہ خوش ہونے کے بجائے جلنے لگ جاتے ہیں, اور آگے سے آپ کو سننے میں یہ ملتا ہے, لو تم نے کون سا ایسا تیر مار لیا, اس میں کون سا اتنی بڑی بات ہے. اور یہی وہ بات ہوتی ہے جو آپ کے دل کو دکھا دیتی ہے. اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یا بہت بڑی خوشی کی بات ہے نا, تو اسے اپنے دل میں ہی رکھیں اور صرف شکر ادا کرتے رہیں, تاکہ آپ کی ان خوشیوں میں ڈبل ٹرپل اضافہ ہوتا چلا جائے. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جو آپ کے لیے بہت بڑی خوشیاں ہیں, کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. نویں بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کے راز یا اپنے بچوں کے راز یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے نا یہ ہمارے گھر میں رہنی چاہیے, اس کو کبھی بھی کسی بہن بھائی سے شیئر مت کریں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی بانڈ لگ گیا ہے, یا ہماری کوئی بڑی زبردست کمیٹی نکل آئی ہے, وقت سے پہلے نکل آئی ہے, یا ہم نے کوئی نیا پلاٹ لے لیا ہے, یا ہمارے بچوں نے ٹاپ کر لیا ہے, یا کوئی بھی ایسی خوشی فوراً سے ہم اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ لگا دیتے ہیں, فیس بک پہ لگا دیتے ہیں, یا ایون کہ بس اس کا نا سیلیبریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ خوشی تو ہم نے اپنے اپنوں سے بانٹی تھی, یہ کیسے ہو گیا, ہماری خوشی جو ہے وہ غم میں کیسے بدلتی جا رہی ہے, ہمارے بچے پڑھنے سے بدزن کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں, میرے میاں کا کاروبار کیوں نہیں سیٹ ہو رہا. تو ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ نظر بد ہوتی ہے, یا وہ حسد ہوتا ہے جو دل میں چھپا ہوتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی کامیابی ہوئی ہے, بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, نفل پڑھیں, اور کسی کو یہ بات مت بتائیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور آپ خوش ہیں نا, آپ کے گھر میں سکون ہے, آپ کے بچے, آپ کا شوہر, آپ خود, آپ کی ذات خوش ہے نا, یہی کافی ہونا چاہیے. کبھی بھی اس چیز کی نمائش مت کریں, واٹس ایپ اسٹیٹس لگا کے, فیس بک پہ لگا کے, یا سوشل میڈیا پہ بتا کے اپنی ان خوشیوں کو حسد کی نظر مت کریں. 10ویں بات, آخری بات اور سب سے ضروری بات, دیکھیں وقت جو ہے نا یہ ایسا استاد ہے, ایسا سبق ہمیں سکھاتا ہے نا جو ہمیں کوئی کتاب نہیں سکھاتی. اور ایک حقیقت یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان کو عقل آنے لگتی ہے نا, جب ہماری عمر بڑھنے لگتی ہے اور ہم دنیا کو ایک حقیقی نظر سے دیکھتے ہیں نا, تب ہمیں پتا چلتا ہے رشتوں کی سچائیاں, رشتوں کی کڑواہٹ, دلوں کی نفرتیں, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم خود بخود بدل جاتے ہیں. اور جب ہم بدلتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے, ہمارے اپنے سگے خون کے رشتے ہمیں بار بار یہ تانا دیتے ہیں کہ تم بدل گئی ہو, تم پہلے جیسی نہیں رہی. تو آپ نے اس بات کو مان لینا ہے, یہ سچ ہے کہ آپ بدل گئی ہیں, وقت انسان کو بدل دیتا ہے, تجربہ انسان کو بدل دیتا ہے, اور لوگ بار بار پھر آپ کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ تم بدل گئی ہو. لیکن آپ نے یہ یقین رکھنا ہے, اور آپ نے اس بات کی تسلی رکھنی ہے کہ وقت انسان کو بدلتا ہے, اور بہترین انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اپنے آپ کو بدل دے. لیکن کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بار بار آپ کو اس چیز کا تانا دیتا ہے نا کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے, تم بدل گئے ہو, یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا, تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے, فاصلہ رکھنا ہے, اور اپنی حدیں بنائی رکھنا ہے. کیونکہ سب کو وضاحت دینا یا سب کو یہ بتانا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اس وجہ سے میں بدل گئی ہوں, یا مجھے فلاں نے یہ کہا تھا اس لیے میں بدل گئی ہوں, یا کسی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس لیے میں بدل
گئی ہوں. اس طرح کی کوئی بھی ایکسپلینیشن آپ نے کسی کو نہیں دینی، بس خود کو سنبھالے رکھنا ہے اور یہی اصل کامیابی ہوتی ہے. آج کل کے دور میں باقی سب شور ہوتا ہے، بس اپنے گھر کا سکون، اپنی ذات کا سکون آپ نے برقرار رکھنا ہے. اور کیا خوب شعر کسی نے کہا ہے نا کہ اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتے مصر کے بازاروں میں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ وہ 10 باتیں تھیں جو آپ نے اپنے سگے خون کے رشتوں سے چھپا کے رکھنی ہے، اپنے سینے میں دفن رکھنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر نظر بد سے بچا رہے، آپ کے گھر کا سکون برقرار رہے، آپ کی زندگی کا سکون برقرار رہے نا، تو ان باتوں پہ ضرور عمل کیجیے گا. یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے فائدے مند رہا ہوگا. اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہو تو پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اللہ تعالی ہمیں مخلص رشتے نصیب فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.